السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 82، آیت نمبر 82۔ قالوا اذا متنا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا أإذا متنا قالوا اذا متنا وكنا ترابا وكنا ترابا وكنا ترابا وكنا ترابا وعظاما وعظاما أئنا أئنا لمبعوثون لمبعوثون لقد وعدنا لقد وعدنا نحن نحن وآباؤنا وآباؤنا هذا من قبل من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين إلا أساطير الأولين۔ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ قالوا قاف کو موٹا لو حروف مدہ بھی بنتا ہے اور اوپر مد منفصل ہے، اس کو 2 الف کے برابر لمبا کریں۔ اذا، اذا کے آگے الف ہے، 1 سیکنڈ مد کریں گے۔ متنا، یہاں بھی 1 سیکنڈ کی مد ہوگی۔ وکننا، واو کو موٹا، کننا غنہ ہے، 1 سیکنڈ کے لیے لمبا، اور نا پہ بھی 1 سیکنڈ کی مد۔ ترابا، را کو موٹا اور 1 الف کے برابر مد کریں گے۔ باؤں، نون تنوین کے بعد واو مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ وعظامن، وعظامن، نون تنوین کے بعد حمزہ اظہار کریں گے، اخفا نہیں ہوگا۔ ائنا، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، اور آگے الف ہے، 1 سیکنڈ کی مد کریں گے۔ لمب، باس ساکن ہے، قلقلہ کر کے۔ لمبعوثون، عو حروف مدہ، ثو بھی حروف مدہ مگر مد عارض بھی بنتا ہے، اس کو طول توسط قصر تینوں حالتوں میں کوئی بھی ایک کر سکتے ہیں۔ لقد، قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ۔ وعدنا، یہاں بھی قلقلہ، وعدنا، اور نا کو 1 سیکنڈ کے لیے مد کریں گے۔ نحن، نحن، حا، نحن وآباؤنا، مد متصل ہے، 2.5 الف سے لے کر 3 الف کے برابر لمبا کریں۔ ہذا، آگے الف ہے، ہذا کر کے 1 الف کے برابر مد۔ من قبل، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے یہاں اخفا کریں گے۔ قب، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ۔ من قبل، ان ہذا، ان، یہاں نون ساکن کے بعد آگے ہا ہے، حروف حلقی میں سے اظہار کریں گے۔ ان ہذا، زیادہ لمبا کریں گے، مد منفصل آ گئی ہے۔ الا، یہاں بھی مد منفصل ہے لیکن مضبوطی سے، الا کر کے۔ اساطیر، اساطیر، طا موٹا، را موٹا، اساطیر الاولین، واو کو موٹا، اولین۔
قالو انہوں نے کہا کیا اذا جب متنا ہم مر جائیں گے وکننا اور ہم ہو جائیں گے ترابن مٹی وعظامن اور ہڈیاں کیا انا یقیناً ہم لمبعوثون البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے لقد البتہ تحقیق وعدنا ہم وعدہ دیے گئے ہیں نحن ہم و آباؤنا اور ہمارے باپ دادا بھی ہذا یہی من قبل اس سے پہلے ان نہیں ہیں ہذا یہ الا مگر اساطیر قصے کہانیاں الاولین پہلے لوگوں کی. جو ہم نے کل سبق پڑھا تھا میں نے آپ کو عرض کیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو حاضر کے صیغے کے ساتھ مخاطب فرمایا اور اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں اللہ نے غیب کے صیغے کے ساتھ جو ہے مخاطب فرمایا تھا. اور پھر آج اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار پھر فرما رہے ہیں مگر غیب کے صیغے کے ساتھ. ان کے ساتھ اللہ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو ابھی پڑھا. ترجمے سے بات میرا خیال ہے آپ لوگوں کو واضح ہو گئی ہوگی، اگر نہیں ہوئی تو پھر سن لیجئے. کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کل کے سبق کے آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے بھی اسی طرح کہا جس طرح کے پہلے لوگوں نے کہا تھا. پہلے لوگوں نے کیا کہا؟ پہلے لوگوں نے کیا کہا؟ اگلی آیت انہوں نے بھی مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا. اور پیچھے اسی صورت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اذا متنا وکننا ترابا وآباؤنا ائنا وہاں ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. ٹھیک ہے جی، نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیا ہی کی زندگی. نموت ہم مرتے ہیں ونحیا اور ہم اور جیتے ہیں وما نحن اور نہیں ہیں ہم بمبعوثین دوبارہ اٹھائے جانے والے. یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ کہا تھا ان کافروں سے پہلے بھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندگی کا انکار صرف قیامت کا انکار نہیں ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا، کوئی یہ کہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اٹھانا نہیں ہے تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ قیامت ہی کا انکار آتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جو حکمت ہے اس کا بھی انکار آتا ہے. اور دوسری بات ہے اس میں شرک بھی بنتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو اور اس کی قدرت اور حکمت پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی قیامت کا انکار نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرے گا. اور جو کرے گا لہذا اس نے اللہ کی قدرت اور حکمت کا انکار کر دیا، قیامت کا انکار کر دیا، وہ اس نے شرک کر دیا. اگلی بات جو ہے جو انہوں نے بھی کہی اور پہلے انہوں نے بھی کہی، کہنے لگے قالوا اذا متنا وکننا ترابا. وہی بات ہے جو ہم پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ہم مرتے بھی رہتے ہیں جیتے بھی رہتے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ تو ایسے چلتا رہے گا. باقی رہا مسئلہ مرنے کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے. اس طرح انہوں نے یہ انکار کیا. اور یہاں کوئی جو ہے یہ جو غلط عقیدہ ہے یا غلط اعمال ہیں ان کی کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. اب اگلے آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے لقد وعدنا نحن وآباؤنا. کہنے لگے ہزاروں سال گزر گئے، پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی آئے، انہوں نے بھی یہ آ کر کہا کہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب مرنے کے بعد یہ زندگی ہے، پھر موت آئے گی، پھر اٹھایا جائے گا، یہ تو سنتے چلے آ رہے ہیں.
پہلے انبیاء نے بھی یہی کہا اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم جو ہے اٹھائے جائیں گے، قیامت اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی۔ تو یہ کب ہوگا؟ ہو تو نہیں رہا، ہاں جی، ہو تو نہیں، کوئی جو مر گیا ہے واپس نہیں آیا، کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ زندہ ہوا ہو۔ لگتا ہے کہ یہ اساطیر یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہیں، اساطیر الاولین، ہاں جی، اللہ اکبر۔ انہوں نے اس بات کو اپنے وہ عقل کے وہ جو تھا نا اس کے ساتھ اس کو سوچا، اپنی ذہانت اس کے گھوڑے دوڑائے، ہیں جی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے یوں سمجھا ہے اللہ کی کتاب یا رسول کے فرمانے پر رسول کی زبانی انہوں نے نہیں سمجھا، اپنے قیاس اور عقل کے دھوڑے لگا کے کہنے لگے پہلے بھی یہ باتیں ہمارے بڑے بھی سنتے آ رہے ہیں، ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، کوئی جو مر گیا ہے واپس تو نہیں آیا، اٹھایا تو نہیں گیا، بس یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے، کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے منکر ہیں، اور قیامت کا منکر دراصل اللہ کی قدرت کا منکر ہے، اللہ کی عظمت کا منکر ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے، جبکہ یہ شرک بنتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہاں جی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو مومن ہیں ان کا ایمان ہے مرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اللہ کا دربار، ہاں جی، دربار اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا دربار، یہ غلط ہے، مزار کہا کرو یا قبے کہہ دیا کرو، دربار صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا دربار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے، صحیح پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔